بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی ہیں اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت گزرتا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ رابطے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، جو لوگ عزیز بناتے ہیں وہی لوگ ایک دن مریض بھی بناتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسری عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان بس سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بچپن کی وہ راتیں چاہیے جس میں بنا کچھ سوچے سو جاتے تھے۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر بد سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں پر یقین نہ کرو۔ نمبر 1، وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ نمبر 2، وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ نمبر 3، اور وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھیں اور احترام سے جھک جائیں۔ سچ ننگا گھوم سکتا ہے مگر جھوٹ کو ہمیشہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ چھوٹے دماغ بڑی بڑی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑے دماغ چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں،
مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا اور کون گھٹیا ہے، یہ فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں۔ آپ خوشی کے بارے میں صرف 5 منٹ تک ہی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ آپ اگر خوش ہوں تو، لیکن غم اور دکھ کے بارے میں آپ ہمیشہ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کی برداشت کتنی ہی کمزور ہو، لیکن وہ خود پہ گزرے دکھ، اذیت کے لمحات کبھی نہیں بھول سکتا۔ کسی دوسرے سے اپنی قدر کی توقع نہ کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کی قدر کرتا ہے تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا۔ جس گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کی حکمرانی ہو، اس گھر میں جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو اور صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں اور وہ عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوں، وہ گھرانہ جن کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوتی ہو، چاہے وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ اس کے پاس ہزاروں اونٹوں کی قطار بھی کیوں نہ ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔